السلام علیکم۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں مضمون 89 میں ہمارا مضمون جس کا نام ہے آتم نربھر بھارت۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک شعر لکھیں گے۔ تقدیر کا شکوہ بے معنی، جینا ہی تجھے منظور نہیں، آپ اپنا مقدر بن نہ سکے، اتنا تو کوئی مجبور نہیں۔ اس کے بعد یہاں سے ہم پیراگراف ڈالیں گے اور شروعات کریں گے۔ آتم نربھر بھارت مطلب خود انحصار بھارت۔ یہ صرف ایک جملہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا خواب ہے جسے پورا کرنا ہم سب ہندوستانیوں کا فرض ہے۔ آتم نربھر بھارت کا مطلب ہے ہمارا ملک اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرے۔ اس اصطلاح کو ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ہماری حکومت نے کووڈ-19 وبائی مرض کے دوران معاشی ترقی کے سلسلے میں استعمال کیا ہے۔ آزادی سے پہلے بھی سن 1940 کی دہائی میں بھارتی قوم پرستوں نے خود انحصاری پر زور دیا تھا اور آزادی کے بعد بھی بھارت کو خود کفیل بنانے کے لیے مختلف پالیسیاں بنائی گئیں اور ان پر کام بھی کیا گیا ہے۔ بھارت جیسے بڑے ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرنے کے قابل بنے۔ ہمارا ملک بھارت ایک کثیر آبادی اور قدرتی وسائل والا ملک ہے جس کے پاس صنعتی اور تکنیکی مہارتوں اور سہولیات کا ذخیرہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں نوجوان آبادی زیادہ ہے جو ملک کی ترقی میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آتم نربھر بھارت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے ہمارے ملک کے تجارتی راستے بند کر دینا، بلکہ اپنے ملک کو معاشی ترقی کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ درآمدات کو روکنا نہیں بلکہ اپنی خود کی بنائی ہوئی چیزوں کی پیداوار کو بڑھانا ہے۔ ہم ایسی مصنوعات کو بنائیں جس کے دام بھی کم ہو اور مضبوط و پائیدار بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ دوسرے ملکوں میں بھی ان چیزوں کی مانگ ہو۔ ہمارا ملک آتم نربھر بننے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ کارخانوں میں نئی مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، نئی تکنیک کا استعمال ہو رہا ہے۔ زراعت کے شعبے میں سدھار لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا اہم پیشہ ہے۔ صحت کے شعبے میں بھی نئی مشینوں اور تکنیکوں کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ تمام اقسام کے علاج ہمارے ملک میں ہی ممکن ہو سکے۔ کاروباری نظام میں آن لائن طریقہ کار کے استعمال کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ملک کو اس طرح بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں سوئی سے لے کر جہاز بنانے کی تمام چیزیں دستیاب ہوں۔ سنتے ہیں کہ کانٹے سے گل تک ہیں راہ میں لاکھوں ویرانے، کہتا ہے مگر یہ عزم جنوں صحرا سے گلستہ دور نہیں۔ ان سب کوششوں کے باوجود آج بھی ہمارے ملک میں بڑے پیمانے پر دوسرے ممالک سے مختلف مصنوعات درآمد کی جاتی ہے جن کی مقدار کافی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسی بہت سی صنعتیں ہیں جو غیر ممالک سے آئے ہوئے خام مال یا اجزاء کی مدد سے چیزوں کو تیار کرتے ہیں۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی میں پیشہ ورانہ تعلیم کے ذریعے آتم نربھر بھارت کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ پالیسی میں طلبہ کو خود انحصاری کی تعلیم دینے پر زور دیا گیا ہے۔ ہمارا ملک تعلیمی شعبے کے علاوہ زراعت، صحت، دفاع اور کاروباری شعبوں میں خود انحصاری پر زور دے رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں بنی ہوئی چیزوں کو اولویت دیں اور ان کی خرید و فروخت کریں۔ اس طریقے سے ہمارا یہ مضمون یہاں پر ختم ہوگا۔ اللہ حافظ۔